وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ اما بعد فقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خاسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر ومن الناس من يعبد الله على حرف، اور لوگوں میں سے وہ شخص جو اللہ کی عبادت کنارے پہ کھڑا کرتا ہے، اسلام کے دین کے وہ کنارے کنارے پہ رہتا ہے۔ یہ کنایا ہے کہ وہ پوری طرح اسلام میں داخل نہیں، اللہ کی عبادت اخلاص سے نہیں کرتا اور کما حقہ نہیں کرتا۔ حالت اس کی یہ ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، بس اگر اس کو بھلائی پہنچے جو وہ دنیا سے چاہتا ہے تو وہ پھر مطمئن رہتا ہے، پھر اسلام کو دین کو اچھا سمجھتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، یا اس کو اس کی مرضی کی دنیا نہیں ملتی، تو انقلب علی وجہہ، تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، کنارے پہ کھڑا ہے۔ اگر تو فوائد مرضی کے مطابق حاصل ہوئے تو پھر دین پہ، اسلام پہ، اللہ کی عبادت پہ رہتا ہے، اور اگر مرضی کے مطابق خواہشیں پوری نہ ہوئیں تو پھر واپس پلٹ جاتا ہے، دین سے خدا نخواستہ پھر جاتا ہے، یا پھر کمزوری دکھاتا ہے، بالکل اسلام سے نہیں نکلتا لیکن عبادات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خاسر الدنیا والآخرہ، اس نے دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھایا۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ اس کا خسارہ بڑا واضح ہے، بہت اس کا واضح خسارہ ہے، کیونکہ جو اللہ کی عبادت کرنا ہوتی ہے، جو دین پہ چلنا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر پابند رہنا ہے، اس کا تعلق تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ عبادات کے عوض، اللہ کے دین پر چلنے کے عوض دنیا کا حصول تو اس میں ہے ہی نہیں، کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، نیکی کے کام کروں اور اس کے بدلے میں مجھے دنیا مل جائے۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، برزخ میں بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا بدلہ اس کو قیامت کے دن بھی دے گا۔ اسی طرح گناہ کی گرفت اور سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، برزخ میں بھی دیتا ہے، اور قیامت کے دن بھی دے گا۔
تو لیکن کسی کا یہ مطمع نظر ہونا کہ وہ جیسے کہ قرآن نے یہ نقشہ بیان کیا ہے کہ کنارے پہ کھڑا اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو بھلائی پہنچتی ہے اس کی مرضی کے مطابق تو پھر تو وہ مطمئن رہتا ہے، اور اگر اس کی مرضی کے مطابق اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو پھر بھاگ جاتا ہے۔ تو ایسا کچا ایمان اور عمل کسی کا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اللہ سے کام ہوا تو پھر نمازیں بھی شروع کر دیں، پھر ذکر بھی شروع کر دیا، پھر دعائیں بھی شروع کر دیں، پھر تلاوت بھی شروع کر دی، اور اگر وہ کام پورا نہ ہوا یا پورا ہو گیا تو پھر اس کے بعد پھر بھاگ گئے اپنے گھر میں۔ اس طرح کا ایمان اسلام یہ کسارے کی بات ہے، یہ گھاٹے کی بات ہے۔ مومن کی مثال تو کھجور کے درخت کی ہے کہ بہار ہو یا خزاں اس کے پتے نہیں جھڑتے اور اس پر خزاں کا اثرات مرتب نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح بارشیں آندھیاں اس کو متاثر نہیں کرتی، وہ اپنی ایک ہی حالت پہ رہتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کی بات ہے، صحت ہو، بیماری ہو، فراوانی ہو، غربت ہو، تنگی ہو، پریشانیاں ہوں، لیکن وہ ہر حال میں اللہ کی عبادت پر قائم رہتا ہے، اللہ کے احکامات بھولتا نہیں ہے۔ نہ ایک مسلمان کو خوشی، نعمتیں، فراوانی اللہ کے احکامات سے دور کرتی ہے، اور نہ پریشانی، غربت، تنگی، بیماری اس کو اللہ کے احکامات سے دور کرتی ہے، بلکہ وہ اللہ کے احکامات پر عسر یسر میں پختہ رہتے ہیں اور کسی قسم کی اپنے اعمال کے اندر وہ کمی نہیں آنے دیتے۔ اللہ کے بندے اپنے اعمال میں، اپنی عبادات میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دیتے، جیسے بھی ان کے حالات ہوں، جیسے بھی ان کے حالات ہوں، سفر ہو، حضر ہو، صحت ہو، بیماری ہو، غربت ہو، فراوانی ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی کیفیت کہ ایک انسان کو اس کی مرضی کے مطابق اگر تو اسلام سے فوائد حاصل ہوں تو پھر تو وہ اسلام پر چلے، اسلام پہ رہے، اگر مرضی کے فوائد حاصل نہ ہو تو اسلام سے پھر جائے، یہ اس کے لیے تباہی ہے، یہ اس کے لیے گھاٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی فرمان، تائسا عبد الدینار و عبد الدرہم، وہ روپے پیسے کا بندہ برباد ہو گیا، کپڑے ٹاکی کا بندہ برباد ہو گیا۔ فرمایا اس کے پاؤں میں اللہ کرے کانٹا چبھے اور کوئی نکالنے والا نہ ہو، یہ بد دعا ہے کہ ایسے دنیا کے طالب کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں مبتلا کر دے اور اس کی مصیبتوں میں پھر اس کو کوئی معاون بھی میسر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ اسلام کے اوپر ثابت قدمی، استقامت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ ایک مومن کا کام اور یہ ایک مومن کا شیوا ہوتا ہے۔ تو اس پر پوری زندگی کے لیے کاربند ہو کر چلنا چاہیے۔ اس میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور مبارک میں بھی بعض ایسے لوگوں کو دیکھتے تھے جو یا نئے مسلمان ہوئے ہوتے تھے، ان میں ابھی پختگی احکامات دینیہ کی نہیں آئی ہوتی تھی، یا پھر وہ کچھ نظریات اپنے اسی فائدہ کے حصول والے رکھتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیت المال میں سے ایسے لوگوں کو نواز دیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حقدار نہیں ہوتے، لیکن میں ان کو اس لیے نواز دیتا ہوں کہ کہیں خدا نخواستہ یہ اوندے منہ دوزخ میں نہ گر پڑیں، یعنی مرتد نہ ہو جائیں، اس لیے میں ان کو نواز دیتا ہوں، حالانکہ یہ اس کے حقدار نہیں ہوتے، اور ان کے علاوہ اور لوگ زیادہ میرے سامنے ہوتے ہیں جو حقدار ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی رعایت رکھتے ہوئے کہ چلو آہستہ آہستہ وقت گزرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سنیں گے تو ان کے اندر دینی، ایمانی اور عملی پختگی آ جائے گی۔ جب تک وہ ایمانی کیفیت حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک چلو ان کو کچھ نہ کچھ دلاسا سہارا دے کر اور کچھ نہ کچھ ان کی مرضی کے مطابق ان کو فوائد دے کر ان کو ہم اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے۔ یہ حکمت ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو الحاصل میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ کے دین کے اوپر پختگی، اللہ کے دین کے اوپر استقامت، فوائد کی بات کیا، مصائب بھی آئیں تو ایک مسلمان ڈگمگانے نہ پائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر وہ پکے ہو گئے، پھر جو بھی تکلیف آئی انہوں نے اسے برداشت کیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر تو ان کے اوپر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے ان کو جنت کی بشارتیں دیتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے ان کو جنت دکھا کر پھر ان کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات ناپسند کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو موت کو پسند کرے؟ فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان شخص، ایک ایمان والا شخص اور نیک اعمال والا شخص جب وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اللہ کی عبادات کے ذریعے سے، اور فرمایا اللہ کی عبادات، فرض عبادتوں سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا جب تک نفلی عبادت کی کثرت نہ کی جائے۔ یہ بات بہت قابل غور ہے۔ فرمایا جب اللہ کا بندہ فرض عبادت کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت پر محنت کرتا ہے، نفلی نماز بھی کثرت سے پڑھتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور اسی طرح وہ حج عمرے بھی کرتا ہے، فرض حج عمرے سے ہٹ کر، اور اللہ کی عبادت، وہ جتنی عبادات کی اقسام ہے اس میں وہ فرض عبادت کے ساتھ ساتھ نفل عبادت کی بھی کثرت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے۔ اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو فطرتاً انسان مرنے کو پسند نہیں کرتا ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اور زندگی ملے اور مرنا نہیں چاہتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر نفس کو موت دینی ہے۔ تو پھر اللہ کا فرشتہ اس مسلمان اور مومن بندے کو جنت دکھاتا ہے اور اس کو بشارت دیتا ہے کہ تیرا اللہ تجھ پہ راضی ہے، اور دیکھ ہم تجھے لینے آئے ہیں، یہ دیکھ تیرے لیے جنت میں ایسے ایسے گھر ہوگا، اور تیرا اللہ تجھ سے ملاقات چاہتا ہے، تو خوش ہے اس بات پر؟ تو وہ مومن کہتا ہے کہ ہاں، تو یہ ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، فرشتے اس پر آتے ہیں اور وہ جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ ایک کامل ایمان والے شخص کی موت ہے، اور اس کو جنت دکھا کر خوش کر کے اس کو راضی کر کے کہتا ہے کہ ہاں میں بالکل جانا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، جو پھر اپنے اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے جو اس کے برعکس جو کافر، منافق، مرتد، ملحد، بے دین اور فسق و فجور میں زندگی گزارنے والا، اس کو کہاں بشارتیں اور اس سے کہاں پوچھا جاتا ہے، کہاں اس سے پیار اور دلاسے کی باتیں ہوتی ہیں، اس کی روح تو اللہ کے فرشتے مار مار کے نکالتے ہیں۔ وَيَضْرِبُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ وَأَدْبَارِهِمْ، منہوں پہ مارتے ہیں، پیٹھوں پہ مارتے ہیں، اور اس کو تو اذیتیں دے دے کر، اور اس کو کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان اور ہمارے حوالے کرو، پھر مارتے ہیں، پھر مارتے ہیں، اور اس کو تو تکلیفیں دے دے کر لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے یاد رکھو، طالب دنیا بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور بالخصوص عبادات پر، ایمانیات پر، دین کی محنت پر، اللہ کے دین کو اختیار کرنے پر نہیں۔ یہ تو سب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین پر چلنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو فرمایا لوگوں میں سے وہ جو شخص اللہ کی عبادت کنارے پہ کھڑا کرتا ہے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بہت کچھ فرمایا ہے۔ ہم سب کو اس بارے میں غور اور خوض کرنا چاہیے، اور ہمیں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام کی فکر تھی کہ ہمیں دین پر چلنے کا صلہ جو اللہ کا طریقہ ہے کہ اس کا اجر اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، کہیں ہمارے اجر دنیا میں پورے نہ ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی نعمتوں کا بھی سوال کرو، لیکن آخرت کو بھول نہ جاؤ، آخرت کی نعمتوں کا بھی سوال کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اچھا کھانا آیا تو رونے لگے، اور استفسار پر کہنے لگے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ہم سے پہلے ہمارے ساتھی وہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے دین کے لیے محنت کی، اور اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے اور دین پہ چلتے چلتے یا تو وہ جنگوں میں شہید ہو گئے، یا پھر وہ خوب ایمان کی محنت میں دنیا سے چلے گئے، اور ہم اب پیچھے رہ گئے۔ اب ہم فراوانی دیکھ رہے ہیں، اور کھانے کی فراوانی، پہننے کی فراوانی، دیگر نعمتوں کی فراوانی۔ تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ قیامت کے دن ہمیں یہ نہ کہہ دے کہ تمہاری نیکیوں کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل گیا، اور آج یہاں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کہیں ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ اتنے جلیل القدر لوگ وہ اتنا فکر کرتے تھے اپنی آخرت کے حوالے سے۔ تو ہمیں اپنی آخرت کا فکر اپنی دنیا سے زیادہ کرنا چاہیے، اور یہ دنیا مستقل مسکن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا سے محروم بھی نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کا حصہ تو کافروں، بے ایمانوں، اس کو نہ ماننے والوں کو بھی عطا کرتا ہے، اس نے روزی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہماری نیکیاں محفوظ رہیں، اور اللہ کی عبادت کی ہمیں توفیق حاصل رہے۔ تو فرمایا یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ۔ پھر اس پر مستضاد یہ کہ ایک شخص پہلے دنیا کا طالب بن جائے، پھر دنیا کے حصول کے لیے جب وہ دیکھے کہ نہیں مل رہی تو پھر وہ غلط راستے اختیار کر لے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دے۔ لوگ زور لگاتے ہیں، پہلے زور لگاتے ہیں کہ سیدھے طریقے سے ہمیں ہماری مرضی کے مطابق دنیا ملے، اور ہم آنن فن بس محلات کے مالک بن جائیں، باغات کے مالک بن جائیں،
بینک بیلنس آ جائے، گاڑیاں آ جائے، فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے، ایک وقت پہ دیتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے تقدیر آخر کیا ہے، جسے تقدیر کہتے ہیں وہ کیا ہے، یہی تو ہے وہ۔ لیکن انسان جلد بازی سے کام لیتا ہے، کہتا ہے آنن فانن، میرے ہاتھ میں بہت کچھ آ جائے، ساری دنیا ہی میرے ہاتھ میں آ جائے، اور جلد بازی کرتا ہے۔ جب یہ اس پر نہیں رہتا کہ مجھے تو میری قسمت کا ہی ملنا ہے اور ایک وقت پہ ملنا ہے، وہ اس بات کو بھول جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر حصول دنیا کے لیے غلط ذرائع استعمال کرتا ہے، چوری کا رستہ استعمال کرتا ہے، ڈاکے کا رستہ استعمال کرتا ہے، کاروباری ہے تو اس میں بے ایمانی کرتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، جس کام میں ہے اسی کام میں وہ دجل اور فریب سے کام لینے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کے حق مارتا ہے، حق تلفی پہ آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس حوالے سے تو وہ پھر آگے نکل جاتا ہے، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، رشوتیں لیتا ہے اور چکر چلاتا ہے۔ کس کے لیے؟ کہتا ہے کہ بس حلال حرام کی بھی تمیز چھوڑ دیتا ہے کہ میرے پاس میری مرضی کی دنیا آ جائے، اور اس کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کہتا ہے ادھر سے کچھ نہیں ملتا، یا ڈائریکٹ کچھ نہیں ملتا، غیر اللہ کو ساتھ شامل کر لیتا ہے، واسطے وسیلے ڈھونڈنے لگتا ہے، غیر اللہ کو پکارنے لگتا ہے، جادوگروں کے پاس جانے شروع کر دیتا ہے، اور جنتر منتر غلط وہ بھی شروع کر دیتا ہے، اور یہ سارے غلط ذرائع استعمال کرنے شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا یدعو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، جو نہ اس کو فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ اس کو نفع دے سکتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ اس کی واضح گمراہی ہوتی ہے اور ظلم پر ظلم ہوتا ہے۔ پہلے طالب دنیا بنا، پھر حصول دنیا کے غلط ذرائع استعمال کیے، اور پھر اپنے ایمان اور عقیدے کی بھی بربادی کر بیٹھا، غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، غرض جنتر منتر تویز دھاگے اور کیا کیا چکروں میں پھنس گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ظلم پر ظلم اپنے اوپر کرتا ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، ایسوں کو پکارتا ہے جو اس کو نقصان تو اقرب طور پر دے سکتے ہیں اور نفع نہیں دے سکتے، جن کا نقصان اس کے قریب ہے اور نفع قریب نہیں ہے، یعنی ایمان کی بربادی، عقیدے کی بربادی۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک طالب دنیا کی بیماری اپنے آپ کو لگا کر یہ بدبخت شخص اپنے لیے جہنم کا گڑھا بنا لیتا، اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے، اور کل قیامت کے دن پھر اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو پھر اس کے لیے بچ نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ لوگوں کے اوپر کیے ہوئے ظلم اور ہیرا پھیریاں اور دجل و فریب اور بے ایمانیاں اور غلط راستے، اور پھر اس کا دین بھی سلامت ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو اللہ اکبر، اس نے تو نماز بھی پڑھی تو اس لیے پڑھی ہوگی کہ مسجد میں جاؤں نماز پڑھوں اور پھر مجھے اس کے بدلے میں دنیا ملے گی، اس کے بدلے میں مجھے فلاں چیز ملے گی۔ اس کی تو نیت ہی دنیا تھی، عبادت کر کے بھی نیت دنیا، دین پہ چل کر بھی نیت دنیا، کوشش محنت بھی نیت دنیا۔ اللہ اکبر۔ برباد ہوا یہ دنیا کا طالب، اور کچھ بھی جب اس کے پلے میں قیامت کے دن ثابت نہیں ہوگا تو یہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، بہت بربادی اس کے لیے، اور کوئی فائدہ نہ ہوا اس کو۔ اللہ اکبر۔ جس کی بنا پر کہ یہ کسی نیکی سے اس کو فائدہ ہو جائے اور یہ کامیاب ہو جائے اور یہ جنت میں چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت اور ایسی حالت میں زندگی گزارنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو ہونا تو یہ ہے کہ جو بھی زندگی میں نیک عمل کرنا ہے وہ کس لیے کرنا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کا حصول ہو، اللہ کی خوشنودی کا حصول ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو
دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔